السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صل وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحسبهم، اور آپ گمان کریں گے ان کو یا خیال کریں گے آپ ان کو ایقاظاً کہ وہ بیدار ہیں، وہم اور حالانکہ وہ تو رقود سوئے ہوئے ہیں، ونقلبہم اور ہم کروٹیں بدلتے ہیں ان کی ذات الیمین دائیں طرف، وذات الشمال اور بائیں طرف، وکلبہم اور ان کا کتا باسطن پھیلائے ہوئے ہے ذراعی اپنے دونوں بازوؤں کو بالوسید اس غار کی دہلیز پر، لو اطلعت البتہ اگر آپ جھانکیں گے علیہم ان پر، لولیتا تو آپ پیٹ پھیر لیں گے منہم ان سے فرارا بھاگتے ہوئے، ولملئت اور ضرور بھر جائے گی آپ میں منہم ان سے رعب یا دہشت۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ان اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب وہ غار میں تھے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، لیکن ان کے سوئے ہوئوں کو جب آپ یعنی کوئی شخص ان کی طرف جھانکے تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ بیدار ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، اور باہر ان کا کتا بھی اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کوئی شکاری کتا یا کوئی محافظ کے طور پر جو چوکیداری کے لیے کتا رکھتے ہیں جیسے وہ بیٹھتا ہے۔ تو قریب آنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے غار میں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں اور باہر انہوں نے رکھوالی کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، اور خوف اور دہشت کے مارے کوئی بھی اس غار میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا، دور دور سے دیکھ کر ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ ہم نے دوبارہ اٹھایا ان کو لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں بینہم آپس میں، قال تو کہا قائل ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم کتنی دیر لبثتم ٹھہرے ہو تم، قالوا تو انہوں نے کہا لبثنا ہم ٹھہرے ہیں یومن ایک دن، او یا بعض یوم دن کا کچھ حصہ، قالوا تو انہوں نے کہا ربکم تمہارا رب ہی اعلم خوب جانتا ہے، بما اس عرصے کو کہ جو لبثتم ٹھہرے رہے ہو تم یعنی سوئے رہے ہو تم، فبعثوا پس تم بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو، بورقکم ھذہ اپنی اس چاندی کے سکے کے ساتھ، الی المدینۃ شہر کی طرف، فلینظر بس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا کہ کون اس شہر کا ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، طعاما کھانے کے لحاظ سے، فلیأتکم پس پھر چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس، برزق کھانا، منہ اس سے، ولیتلطف اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے، ولا اور نہ یشعرن آگاہ کرے یا خبر دے، بکم تمہارے بارے میں، احدا کسی ایک کو بھی۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار فرمایا، وہ نیند سے بیدار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جب جگایا تو لیتساءلوا بینہم، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جتنی مدت وہ غار میں سوئے رہے ہیں اس مدت کے بارے میں ایک دوسرے سے سوالات کریں، اور جیسے ہی وہ اٹھے تو فوراً ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا سوئے ہوئے، تو انہوں نے عام حالات پر قیاس کیا کہ کوئی آدمی جتنا ہی پریشان یا تھکا ہوا کیوں نہ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ ایک انسان ایک دن ہی سو سکتا ہے، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دن سوئے ہوں، تو کسی نے کہا کہ نہیں ابھی ایک دن تو پورا ہی نہیں ہوا، ہم تو چند گھنٹے ہی سوئے ہیں، لیکن چونکہ اب کافی وقت گزر گیا تھا، بھوک ستا رہی تھی ان کی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم میں سے کسی آدمی کو اب باہر جانا چاہیے اور وہ چاندی کا سکہ لے جائے، وہاں سے ایک تو کسی ایسے شخص یعنی ایسے دکاندار سے کھانا لے کر آئے کہ جو کھانا حلال اور پاکیزہ ہو، اور دکاندار بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ باہر کے حالات بھی دیکھ کے آنے ہیں کہ ہمارے حق میں کیسے ہیں، سازگار ہیں یا نہیں ہیں،
یعنی باہر کی خبریں لا کر بھی ہمیں پہنچانی ہیں۔ تو اس طرح کی آپس میں وہ باتیں کرنے لگے، اور جو اس کو بھیجنا تھا اس کو سمجھانے لگے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کو چاہیے کہ جب وہ باہر جائے تو وہ نرمی سے بات کرے، اور کسی کو بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا بھیس بدل کر جائے، اپنے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہونے دے، اور اگر بائی چانس کسی کو معلوم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص تو فلاں ہے، تو پھر ولا یشعرن، ہرگز نہ وہ آگاہ کرے، کسی کو خبر نہ دے بکم احدا، تمہارے بارے میں کسی کو بھی نہ بتلائے۔ پھر خود تو پکڑا گیا ہے لیکن دوسروں کو پکڑوائے نہیں۔ تو یہ بات کہہ کر سمجھا کر انہوں نے جب کھانا لانے کے لیے ان کو بھیجا، تو بتانے لگے کہ اگر تم کسی کو بتا دو گے تو کیا ہوگا، انہم، بے شک وہ، ان اگر یظہروا، غالب آ گئے، علیکم، تم پر، یرجموکم، تو وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، او یا یعیدوکم، وہ لوٹا دیں گے تمہیں، فی ملتہم، اپنے دین میں واپس، ولن تفلحوا، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے، اذن، اس وقت، ابدا، کبھی بھی۔ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم بتا دو گے تو یا ان کو خبر ہو جائے گی تو وہ تم پر اگر غالب آ گئے تو یا تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، یا پھر اپنے ہی دین میں واپس لوٹنے پر تمہیں مجبور کر دیں گے، اور تب تم فلاح پانے والے نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ اس وقت حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اعثرنا، ہم نے مطلع کر دیا، علیہم، ان لوگوں کو، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، انا، کہ بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے، وَأَنَّ، اور بے شک، السَّاعَةَ، قیامت، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہا، اس میں، جس وقت، یتنازعون، وہ جھگڑ رہے تھے ایک دوسرے میں، بینہم، آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں، فقالو، تو انہوں نے کہا، ابنو، تم سب بناؤ، علیہم، ان پر، بنیانا، ایک عمارت، ربہم، ان کا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بہم، ان کو، قال، تو کہا، الذین، ان لوگوں نے، غلبوا، جو غالب آئے تھے، علی امرہم، ان کے معاملے پر، لنتخذن، البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم، ان پر، مسجدہ، ایک مسجد۔ تو دیکھیں، وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے اطلاع کر دیا ان کو، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ اللہ کی تمام باتیں حق اور سچ ہیں، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت آئے گی بھی، اور اس دن تمام کے تمام انسان دوبارہ زندہ ہوں گے۔ چونکہ جب یہ اصحاب کہف بیدار ہوئے نیند سے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیدار کیا، تو تب حالات اصحاب کہف کے حق میں تھے، اور وہ لوگ جو اس دور کے تھے، اور بادشاہ بھی، وہ بھی ایسا ہی تھا، لوگ بھی ایسا ہی تھے، اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے تھے، اور چونکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے تو عیسائی بھی قائل ہیں نا، لیکن ان میں اس وقت ایک بڑی فلسفیانہ بات پر جھگڑا ہو رہا تھا، کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو اس زندگی کے بعد یعنی آخرت سے زندگی شروع ہوگی نا، تو وہ روحانی ہوگی، جسمانی نہیں ہوگی، قیامت والے دن بھی روحیں اٹھائی جائیں گی، جسم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ لیکن بادشاہ اس بات کا قائل تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جسموں کے ساتھ روحوں کو بھی اٹھائیں گے، یعنی روح اور جسم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے سوال و جواب کے لیے۔ تو اس بات پر بڑے مناظرے ہوتے، بڑی بحثیں، اور بڑا سلسلہ چل رہا تھا۔ وہ بادشاہ دعا کرتا کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اور کوئی ایسی نشانی دکھا کہ یہ لوگ سب کے سب اس بات پر قائل ہو جائیں، اور ان کو سمجھ آ جائے کہ جو دوبارہ کی زندگی ہوگی، باعث بعد الموت ہوگی، تو تب جو ہے جسموں کے ساتھ ہی اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی۔ اب بادشاہ کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، صحابہ کا وہاں سے اٹھے، ان میں سے ایک شخص چاندی کا سکہ لے کر باہر آیا، اپنا بھیس بدل کر باہر آیا، تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ اس وقت تو ٹوٹلی حالات بدل چکے ہیں، اور لوگوں کی زبان بھی وہ نہیں رہی ہے، بدل چکی ہے، بالکل شہر کا تو نقشہ ہی بدل چکا ہے نا، اور وہ لوگ جن کو یہ لوگ جانتے تھے ان میں سے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، نئے نئے چہرے ہیں۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، لیکن جھجکتے ہوئے جب اس نے ایک دکان
پر کھانے کے لیے چاندی کا سکہ پکڑایا تو وہاں دکاندار اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور ان کو یہ لگا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا دفن شدہ خزانہ مل گیا ہے اور اب اسی وجہ سے یہ ڈرا ڈرا اور سہما سہما سا ہے۔ انہوں نے پکڑا اس کو، بادشاہ پہلے تو کافی پوچھا، اور یہ بھی آتا ہے کہ روایات میں کہ اس کو مارا پیٹا بھی اور کہا کہ تم بتاؤ یہ سکہ تم نے کہاں سے لیا، لیکن چونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس سارے واقعے کی کہ یہ ہوا کیا ہے، لوگ اس سکے کو پرانا کیوں سمجھ رہے ہیں، تو اس نے پھر پوچھا کہ بتاؤ مجھے فلاں بادشاہ کدھر ہے، یا آج کے دور میں بولا فلاں بادشاہ جو دقیانوس بادشاہ تھا وہ تو بڑی پرانی بات ہے، اتنی صدیاں پہلے کی بات ہے کہ وہ بادشاہ قابض تھا اس شہر پر، اس ملک پر۔ تو اتنے میں جب اس وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے ساری بات پوچھی، تو وہ شخص جو صحابہ کہف میں سے ایک تھا اس نے بتایا کہ اس طرح سے جب ہم تو گئے تھے شہر کا نقشہ یہ تھا، بادشاہ کا نام یہ تھا، اور بادشاہ نے ہمیں یہ کہنے کو کہا تو ہم چھپ گئے تھے، اور چونکہ یہ سرکاری دفتروں میں سارا کام چلتا بھی آ رہا تھا، بار بار ان کا یہ کیس چلتا آ رہا تھا، بادشاہ کو بھی معلوم تھا، اور ان کو تو اب جیسے ایک بڑا قیمتی خزانہ مل گیا کہ صدیوں سے جو لوگ روپوش ہوئے تھے بالکل اچانک ہی آج وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اب ان کے باہر آنے سے وہ لوگ جو دوبارہ کی زندگی میں روحانی طور پر قائل تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انسان پیش ہوگا تو وہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے پیش ہوگا۔ اب ان کو غار کی طرف اس شخص کو لے جایا گیا، وہ لوگوں غار میں گئے یا نہیں گئے اس پر تو کوئی وضاحت نہیں آتی ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ شخص جو غار سے باہر آیا تھا وہ گیا، اس نے اندر جا کے حالات بتائے اور پتہ نہیں کیا ہوا، وہ سب لیٹے تو وہیں کی وہیں ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے، یعنی فوت ہو گئے۔ اب جب وہ فوت ہوئے تو تب کے لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام بہت زیادہ تھا، یعنی انہوں نے اپنا ایمان بچانے کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی تھی، لوگ ان کو محترم سمجھنے لگے، ان کا احترام کرتے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے اس غار پر کوئی مقبرہ بنا لیتے ہیں یا کوئی یادگار عمارت تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ جو لوگ غالب تھے، حاکم تھے، ذرا مضبوط قسم کے لوگ تھے، انہی کی رائے غالب آئی تو انہوں نے کہا ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کر دیتے ہیں، جو کہ مسجد، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا فعل ہے کہ اپنے صلحاء جو نیک لوگ ان کے فوت ہو جاتے ہیں ان پر کوئی مقبرہ بنا لینا، آستانہ بنا لینا، دربار بنا لینا یا پھر مساجد بنا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں یہ فرمایا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ تباہ کرے یہودیوں اور عیسائیوں کے، ان میں سے جب کوئی نیک فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مقبرہ بنا لیتے یا اس کو پوجنے لگ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو پوجنے سے محفوظ کرنا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو آستانہ نہ بنا لیں اور یہاں پر آ کے مرادیں اور منتیں نہ مانگنے لگ جائیں، تو میں لوگوں کو اجازت دوں وہ آئیں اور زیارت کر کر چلے جائیں، لیکن میں اسی وجہ سے اجازت نہیں دیتی۔ سَيَقُولُونَ عن قریب وہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ کہ وہ تین تھے، رابعہم ان کا چوتھا، کلبہم ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، خمسۃ وہ پانچ تھے، سادسہم ان کا چھٹا، کلبہم ان کا کتا تھا، رجمن یہ تو وہ اپنی ہی رائے زنی کرتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، سبعۃ وہ سات تھے، وثامنہم اور ان کا آٹھواں، کلبہم ان کا کتا تھا، قل آپ فرما دیجئے، ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے، بعدتہم ان کی گنتی، ان کی تعداد کو، ما یعلمہم نہیں جانتے ان کو الا مگر قلیل بہت تھوڑے لوگ ہی، فلا تو نہ تمہاری آپ جھگڑا کیجئے
دیجیے فیہم ان کے بارے میں الا مگر میراً جھگڑا ظاہرہ سرسری سا ولا اور نہ تستفتی آپ پوچھیے فیہم ان کے بارے میں منہم ان میں سے احدا کسی ایک کو بھی۔ اب بعد کے لوگوں میں یہ بات پھیلنے لگی کہ وہ لوگ کتنے تھے، وہ لوگ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، وہ 4 تھے، 5واں کتا تھا، وہ 6 تھے، 7واں کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اس بات پر بحث ہونے لگی یہ کتنے لوگ ہیں۔ تو جو فضول باتیں ہوتی ہیں نا، اسلام میں ان پر بحث کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ ہی اسلام اجازت دیتا ہے۔ کتنے تھے؟ جتنا انسان کے لیے ان کے واقعے سے ایک بہترین نمونہ نکل سکتا تھا یا ایک بہترین مثال نکل سکتی تھی، ایک سبق نکل سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکمل کے مکمل واقعے کو بیان فرما دیا۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات ہیں، بالخاص نوجوانوں کے لیے، نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے ان واقعات سے بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان واقعات کو اتنا بیان فرمایا جتنے میں اسباق۔ جو فضول بات ہے نا، آپ قرآن میں کوئی بھی فضول بات نہیں دیکھیں گے۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی یہ اللہ ہی جانتا ہے، لوگ مختلف اپنی رائے زنی کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ وہ اتنے ہوں گے یا اتنے ہوں گے۔ جتنے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے آپ ان کی تعداد پر بحث نہ کریں۔ ہاں الا قلیل، چند لوگ ایسے ہیں جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان قلیل لوگوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ صحابہ کہف کی صحیح تعداد جانتے ہیں، اور وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 یا 5 کہنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد رجمم بالغیب کا لفظ فرمایا ہے، مگر 7 کہنے والوں کو اس سے مستثنا رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 ان کی تعداد تھی اور 8واں ان کا کتا تھا، لیکن پھر بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا کہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اس بات پر بحث جھگڑا نہیں کریے، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ ہی ان کی تعداد کے بارے میں آپ کسی سے سوال کیجئے یا کسی سے پوچھئے، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔